حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی سب کو رحمت اللہ علیہ یہ حج پر گئے. وہاں سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو حضرت نالوتوی اور حضرت گنگوہی اور حضرت تھانوی اور حضرت شیخ الہند سب کے مرشد تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے جن کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے. اپنے اکابر کو پڑھا کرو. ان سے حضرت پیر میر علی شاہ گولوی کی ملاقات ہوئی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنی خلافت ان کو دی سلسلہ چشتیہ کی. یہ وہی سلسلہ ہے جو حضرت سید نفیس شاہ صاحب کا ہے. سلسلہ چشتیہ کی اجازت دی. پوری توجہ سے بات کو سمجھنا. اور سلسلہ کی اجازت دینے کے بعد فرمایا ہندوستان جاؤ. اس وقت بر صغیر تھا. وہاں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے, اس کا تعاقب کرنا. واپس آئے تو مرزا قادیانی مردود ملعون کا یہ فتنہ شروع ہوا. حضرت سید پیر میر علی شاہ گولوی نے اس میں کام کیا. امیر شریعت سید عطا اللہ شیخ تفضل ہنا کہا ہمارے جنرل سیکرٹری تشریف لائے جا قائدون المحترم تفضل. تم تھوڑا جا انج ہو بس میں بابا بیٹھا خیال کر لیجیے. میری طرف دیکھیں. عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کی پہلی بیعت حضرت پیر میر علی شاہ گولوی سے تھی. شاہ جی اس میدان میں چلے. ان کے بعد شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ جن کے سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ خلیفہ تھے, ان کے ساتھ تعلق بھی جوڑا. ان سے ان کو خلافت بھی ملی حضرت امیر شریعت رحمہ اللہ کو. شاہ جی نے اس تحریک کو چلایا. آپ کو شاید ایک بات یاد ہو کہ مقدمہ بہاولپور کے نام سے ایک بڑا معروف مقدمہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے. 1931 کی بات ہے. بہاولپور احمد پور شرقیہ سے گزر کے آگے جاؤ تو ایک قصبہ آتا ہے چنی گوٹ. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بستی ہے, اس کا نام ہے مہند. یہ مولانا سیف الرحمن جو مکۃ المکرمہ میں جامعہ سولتیہ کے استاد ہیں اس بستی مہند کے ہیں, اس لیے سیف الرحمن المہند انہیں کہا جاتا ہے. اس بستی کی ایک بچی تھی, اس کا نام عائشہ تھا. اس کا نکاح ایک قادیانی کے ساتھ ہو گیا. اب بھی وہاں قادیانیوں کے رقبے ہیں اور وہاں ان کی جاگیریں ہیں اور وہ کمینے وہاں رہتے ہیں. اس بچی نے غیرت کھائی. آج میں اس کو اور آپ کو اس بچی کی طرف سے سبق ہے. اس نے بہاولپور میں جا کر عدالت میں کیس کیا کہ وہ کافر ہے, مرتد ہے, حضور کے بعد اجراء نبوت کا قائل ہے. میں حضور کو اپنا آخری نبی مانتی ہوں. میرا اس کے ساتھ نکاح نہیں, میرا نکاح ختم کیا جائے اور والدین میرے کو پابند کیا جائے, مجھے اس سے جدا کریں. 3-4 سال یہ مقدمہ چلا. اس مقدمے کے لیے دارالعلوم دیوبند سے خاتم المحدثین امام المحدثین انور شاہ کشمیری اپنے بڑھاپے اور ضعیف العمری میں تشریف لاتے رہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ اس مقدمے میں تشریف لاتے رہے. مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمت اللہ علیہ اس مقدمے کے لیے بہاولپور کا سفر کرتے تھے. خلیفہ غلام محمد دین پوری جنہوں نے دین پور دیکھا ہے ان سے پوچھو. خانپور سے 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے دین پور سے بہاولپور کا. حضرت خلیفہ صاحب کی عمر اس وقت 100 سال تھی. وہ 100 سال کا بوڑھا وہ اونٹ کے اس میں کچاوے میں بیٹھ کر پلان میں بیٹھ کر 3 دن رات میں سفر کر کے بہاولپور کے مقدمے کے لیے اس میں تشریف لاتے کہ نبی کی عزت و ناموس کے لیے اس میں میرا نام لکھا جائے. اس وقت کا ملک اکبر جج خلیفہ صاحب سے بڑا متاثر ہوتا تھا. اس نے اپنے ساتھ ایک کرسی رکھوا تھا جس پہ خلیفہ غلام محمد دین پوری بیٹھا کرتے تھے. اور جس وقت قادیانی کا وکیل اپنے دلائل پیش کرنا شروع کرتا خلیفہ صاحب کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اس کی آنکھیں جھک جاتی تھی اور کہتا تھا اس بابے بوڑھے کو اٹھاؤ, اس کی ولایت اور اس کی روحانیت کا روب مجھ پہ پڑتا ہے. میری زبان گونگی ہو جاتی ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت درخواست تھی کہ اس وقت عمر
30 سال تھی۔ احمد پور شرقیہ میں ایک مسجد ہے، یہ مولانا بیٹھے ہیں جانتے، کبے والی مسجد، اس میں مولانا درخواستی مسجد کے امام تھے، وہاں مدرس تھے۔ وہاں سے 60 کلومیٹر بہاولپور ہے۔ مقدمے کی رات کو وہاں سے چلتے، صبح بہاولپور جا کے پہنچتے، ختم نبوت کا کیس لڑتے۔ وہ 4 سال تک کیس لڑا گیا۔ ملکہ وکٹوریہ جو برطانیہ کی سربراہ تھی، اس نے بہاولپور میں اس وقت وکٹوریہ ہسپتال اپنے نام پر بنوائی تھی، سارا خرچہ اس کا لگا تھا۔ اس نے نواب کو کہا تمہارے ہمارے بڑے معاہدے ہیں، تمہارے ہمارے بڑے تعلقات ہیں، ہم نے تمہیں ہسپتال بنوا کے دی ہے، اس کیس میں خیال کرنا مسلمانوں کے حق میں نہ ہو۔ میں اس نواب کی غیرت اور جرت کو سلام کرتا ہوں۔ نواب صادق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا ملکہ سن، تیرے ساتھ ہم نے تجارت کے معاہدے کیے ہیں، محمد کی شریعت کے معاہدے نہیں کیے۔ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بات ایمان میں نہیں دے سکتا، باقی جو چاہے تو لے لے۔ ملک اکبر جج کو اس نے کہا تھا ہائے ہائے کاش آج ہمارے سربراہ بھی کوئی جج کے سامنے ایسی بات کہنے والے غیرت مند ہوتے۔ اس نے کہا تھا جج سن، میں مولوی نہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، بحث اور دلائل ان کے ہیں، لیکن تجھے ایک بات کہتا ہوں، قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا مستحق ہونا چاہتے ہو تو فیصلہ وہ کرنا جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ انور شاہ کشمیری نے کہا تھا میری زندگی میں فیصلہ ہو جائے تو بہتر، مر جاؤں تو مقدمے کا فیصلہ میری قبر پر آ کر سنانا۔ بہاولپور کے عالم تھے مولانا محمد صادق رحمہ اللہ، اس وقت جامعہ عباسیہ کے وہ شیخ الجامع تھے، وہ اس مقدمے کی فائل لے کر ہندوستان گئے، انور شاہ کی قبر پر کھڑے ہو کر وہ فیصلے کی فائل پڑھ کر آئے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے اکابر نے کیا کام کیے۔ آج میں ایک اور بات کہتا ہوں، اگلے دن شہادتیں ہوئی، اللہ ان کے درجے بلند کرے، آمین کہا۔ جو گیا ہے ہم کسی کے اخلاص پر کوئی شک نہیں کرتے، ہم کہتے جن نے جانیں دی ہیں اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، عطا اللہ شاہ بخاری کو کہا تھا کہ 53 کی تحریک ختم نبوت میں 10,000 رضاکار گئے ہیں، قیامت کے دن کے خون کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بخاری نے سر سے ٹوپی اتاری، زلفوں کو جھٹکا دے کر کہا قیامت کے دن نے میرے میاں کی عزت کے لیے جانے دی ہیں، ان کا ذمہ دار میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ آج تم میں یہ جرت نہیں، اللہ کے نبی کی عزت کے لیے ہمارے اکابر نے محنت کی ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی ایک مناظرے کے لیے جا رہے تھے، یہ علماء بیٹھے ہیں ختم نبوت والے، ان سے تحقیق کر لینا۔ بس اسٹاپ پر پہنچے، قادیانی سے گفتگو کرنی تھی، اطلاع ملی کہ حضرت آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ فرمایا مرنا تھا مر گیا، جدائی کا صدمہ ہے، وہی ایک ہی بیٹا تھا، اس کے بعد حضرت ہزاروی کو اولاد نہیں ہے۔ فرمایا میرے بیٹے کو کفنا دینا، جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا۔ اگر میں وہاں نہ پہنچا تو قادیانی بے غیرت کہیں گے دیکھا سچے نبی کا سچا امتی ہوتا تو آتا نا، میرے نبی کی عزت پہ حرف آئے گا، میں محمد کی ختم نبوت کے لیے بیٹا بھی قربان کرتا ہوں۔ مولانا مفتی محمود نے وہاں 90 دن اسمبلی میں وہ گفتگو اور بحث ہوئی، جس کے نتیجے میں ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا۔ اور میں اب بھی کہتا ہوں، اب جو کیس ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس حقیقت کو قبول کیا کہ اجتماعی طور پر غلطی ہوئی ہے، ظاہراً عنوان کچھ تھا، پس پردہ کچھ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اچھا ہوا کہ وہ معلومات بر وقت مل گئیں اور شیخ رشید چیخ چلا اٹھا۔ تو میں اس پر بھی ایک جملہ کہتا ہوں، بہت اچھا چلایا۔ کفیل شاہ کا ایک جملہ کہتا ہوں، اس نے کہا اس کو شیدہ ٹلی کہتے تھے، اس نے تو ٹل بجا دیا ہے۔ شیخ رشید نے کہا تھا کہاں ہے فضل الرحمان، کہاں ہے عطا اللہ شاہ بخاری، کہاں ہے اس کے رضاکار، کہاں ہے احرار؟ میں نے کہا کسی بچے کو کوئی تھپڑ مارے تو زور سے کہتا ہے امی، اسی کو پکارتا ہے جس پر یقین ہوتا ہے کہ یہ کام اسی نے کرنا ہے۔
لوگ پیچھے نہیں رہے. شیخ رشید کی اس گفتگو پر حافظ طاہر محمود اشرفی کو پتا چلا علماء دیوبند کا پہلا نمائندہ ہے جس نے سب سے پہلے چیخ چلا کر پوری میڈیا پر گفتگو کر کے کہا تھا نبی کی عزت کی بات ہے, آبرو کی بات ہے, ختم نبوت کے چوکیداروں ہوشیار رہو. جن کو پتا نہیں تھا اپنوں نے بھی گالیاں لکھنا شروع کر دی تھی. القصہ یہ دیوبندی تھا جس نے آواز اٹھائی تھی. شیخ رشید وہی تھا جو شیخ القرآن غلام اللہ خان کے پیچھے جمعے پڑھتا رہا تھا. 74 کی تحریک ختم نبوت میں یہ مفتی محمود, بابا ہزاروی اور مولانا عبدالحق کوڑا کھٹک, ان لوگوں کے ساتھ یہ جیل کا دور اس نے دیکھا ہے. یہ وہی دیوبندی تھا جو چلایا تھا. مولانا اللہ وسایا نے اس کیس کو لے کر عدالت میں پہنچے ہیں. عدالت کے جج نے جس وقت اس کے پورے مطالبات سن کر جناب ان سے قبائف مانگے ہیں تو یہ فیصلہ بھی ہمارے حق میں ہوا ہے. اور اس وقت جو بات مانی گئی ہے یہ پہلے دن اشرفی نے کہا تھا رپورٹ کو شائع کیا جائے, اصل مجرم کو واضح کیا جائے اور جن لوگوں نے جرم کیا ہے ان کی سزا کا تعین کیا جائے. اس میں لہت و لال تھا. اگر یہ بات قبول ہوئی ہے تو یہ بھی فیصلہ ہمارے بزرگوں کا. میں اب بھی ختم نبوت کے ان رضاکاروں کو سلام کر کے کہتا ہوں آپ بڑے ہیں, آگے چلیں, ہم آپ کے رضاکار ہیں, آپ کے ساتھ ہیں. جس موقف پر آپ کام کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ